أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. پہلا سوال ہے من ربک، آپ نے خالق کس کو مانا؟ قبر میں سوال ہونا ہے من نبیک، تیسرا سوال ہونا ہے تیرا دین کیا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسان کی یہ زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے، بالآخر اس نے ختم ہونا ہے. دنیا میں جتنا بھی جی لیں، بالآخر دنیا چھوڑنی ہے. موت سے بچنے کے لیے جتنا بھاگ لے، موت نے دبوچ ہی لینا ہے. یہ موت بڑی کڑوی حقیقت ہے. یہ ایسا جام ہے جس کو سب مخلوق نے پینا ہے. یہ ایسا دروازہ ہے کہ یہاں سے گزرنا ہے. اور جس کو موت یاد ہو، جس کو مرنا یاد ہو، جس کو جہاں چھوڑنا یاد ہو، وہ کبھی اپنے اللہ سے غافل نہیں رہ سکتا. وہ کبھی اپنے اللہ سے، اس کی شریعت سے، اس کے دین سے بے بہرا نہیں رہتا. جس کو یہ یقین ہو کہ آج دھرتی کے اوپر ہوں، کل دھرتی کے نیچے ہونا ہے. آج کسی کا جنازہ اس کو کندھا دینے کے لیے آگے ہوا ہوں، کل کوئی میرے جنازے کو کندھا دے گا. آج کسی کی لاش کو غسل دیا ہے، کل میری لاش کو بھی غسل دیا جائے گا. آج کسی کو کفن پہنایا ہے، کل کوئی مجھے کفن پہنائے گا. آج کسی کے یتیم بچوں کے آنسو صاف کر رہا ہوں، کل میرے بچوں نے بھی یتیم ہونا ہے. موت کی تین بڑی حقیقتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہر مسلمان بھائی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتار لے. اس موت کی پہلی بڑی کڑوی حقیقت، اس نے سب پہ آنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. اور اگر کسی نے بچنا ہوتا، فاطمہ کے بابا کی قبر مدینے میں نہ بنتی. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی قبر تمام قبروں میں سب سے پیاری قبر ہے. وہ قبر جنت کا باغ ہے. وہ قبر جنت کا باغ ہے. لیکن کیا پیارے حبیب اس دھرتی کے سینے میں دفن نہ ہوئے؟ کیا آپ نے اس دنیا کو نہ چھوڑا؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ ہمیشہ دنیا کی زندگی کے ساتھ نہ رہے، برزخ میں منتقل ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، حجرہ عائشہ آپ کا مدفن بن گیا، اور کون مائی کا لال ہے جو یہ کہے میں نے نہیں مرنا؟ اس موت نے سب پہ آنا ہے. ہر مخلوق موت کا ذائقہ چکھے گی. اس موت نے اچانک آنا ہے. دوسری بڑی حقیقت، بڑی کڑوی بات ہے، اس موت نے اچانک آنا ہے. بتا کے نہیں آنا، فون کر کے نہیں آنا، ای میل کر کے نہیں آنا، موبائل پہ میسج بھیج کے نہیں آنا، تیاری کر لو 2 ہفتے کے بعد آؤں گی. نہیں، اچانک آنا ہے. اچانک موت کی خبر بڑی دردناک ہوتی ہے. اچانک کسی پیارے کے مرنے کی خبر ہو تو منہ سے کیا نکل، ابھی تو میرے ساتھ تھے، دوپہر کا کھانا تو اکٹھا کھایا تھا، ابھی تو میں نے گھر کے دروازے پہ ان کو اتارا تھا، مر گئے. کیسے مر گئے؟ 1 منٹ پہلے تو فون کال میں نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بند کی تھی. اچانک آنا ہے. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا. چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا. شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا. اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کے اس کے سر پہ سایہ کر کے انتظار کرتا ہے کب یہ گناہ سے الگ ہو میں دوبارہ اس کے اندر جاؤں. اگر اس گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو کتنی بری موت ہوگی. سوچئے اللہ کے لیے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی نماز میں لوگ مسجد میں سو رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کیفیت میں ہیں؟ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، اور میں اپنے کمرے میں سو رہا ہوں. مؤذن کہہ چکا ہے حی علی الصلاۃ، مؤذن آوازہ دے چکا ہے الصلاۃ خیر من النوم. میں سو رہا ہوں، لوگ سجدے میں ہیں، لوگ رکوع میں ہیں، لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، مالک کی عبادت کر رہے ہیں، میں اپنے بستر پہ سو رہا ہوں. موت آ گئی تو کتنی بری موت ہوگی. لوگ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، میں انڈین پاکستانی فلمیں دیکھ رہا ہوں، موت آ گئی تو کتنی بری ہوگی. لوگ مسجد میں ہیں، میں انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے میچ کے سامنے ہوں، مجھے سب آج نماز دی گل نہ کرے، سوڑ لگے ساری پڑھ لا گے. موت آ گئی تو کتنی بری ہوگی. اس موت نے اچانک آنا ہے. اور جب آنا ہے، تیسری حقیقت، اس موت نے جب آنا ہے پھر چانس نہیں دینا، پھر موقع نہیں دینا. دنیا کے ہر امتحان میں سپلی کا موقع ہے، پری ٹیسٹ ہے، ایسے ہال کا چانس ہے. جب موت آ جائے تو اس نے موقع وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب وقت آ جائے، کوئی کہنے والا کہے میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، 1 ہفتہ تو اس کے مزے لینے دو، نیا کاروبار سیٹ کیا ہے، 1 مہینے تو کمائی کرنے دو، نیا مکان نئی کوٹھی بنائی ہے، 4 دن تو اس میں سونے دو، نئی شادی ہوئی ہے، کچھ عرصہ تو بیگم کے ساتھ رہنے دو. جب موت پنجے گاڑ دیتی ہے سینوں میں، پھر یہ اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش ہو کر دیتا. اس موت نے آنے کے بعد پھر کسی کو موقع نہیں دینا. پھر اس جہاں سے اگلے جہاں میں انتقال ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں پہنچنا ہے. پھر یہ قبر کا گڑھا ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کی یاد ہمارے دل سے غافل ہو گئی ہے. یہ چلتا ہے آج زمین کے اوپر، ایک دن آئے گا اس دنیا پہ چلنے والا قبر کے اندر ہوگا. آج تو جھگڑا ہی یہ ہے نا، میرا کمرہ، میرا روم، میرے کمرے میں ڈبل بیڈ ہونا چاہیے، میرے کمرے میں اے سی ہونا چاہیے، گرمی بہت ہے میرے کمرے کے اندر فریج ہونا چاہیے، ٹھنڈے پانی کے انتظام، بہترین قالین، بڑی اچھی لائٹنگ. اے پیارے بھائی، جس کمرے کو تو اپنا کمرہ، اپنا گھر کہہ رہا ہے، تجھ سے پہلے بہت لوگوں نے یہ کہا، سب مر گئے، کمرہ وہیں پر ہے.
सब मर गए घर वहीं पर है, ये तेरा नहीं है। हाँ, एक कमरा है जो सिर्फ मेरा है, उसमें मेरी मां नहीं आएगी, उसमें मेरी बीवी नहीं आएगी, उसमें मेरे प्यारे दोस्त भाई अजीज नहीं आएंगे, मैंने ही जाना है। वो कमरा मेरा जो मेरा ही है, धरती के ऊपर नहीं है, धरती के अंदर है, वो कब्र का कमरा है। अपने कमरे को सेट करने वाले, लाइटिंग करने वाले, एसी लगाने वाले, ठंडे पानी ठंडी हवा का बंदोबस्त करने वाले, करो, हलाल माल अल्लाह ने दिया है, खर्च करो, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन क्या मैंने उस हकीकी कमरे के बारे में सोचा है? क्या वहां ईमान की शमा जल चुकी है, उसका नूर फैल चुका है? क्या ठंडी हवाओं का, जन्नत की खिड़की का इंतजाम हो चुका है? ये कब्र बड़ी शदीद है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वअर्दा जब इस कब्र पे आया करते थे तो बहुत रोया करते थे। कहने वालों ने कहा, जन्नत और जहन्नम के जिक्र पे इतना नहीं रोते जितना इस कब्र के जिक्र पे रोते हो। कहा, ये पहली मंजिल है आखिरत की मनाजिल में से, पहली मंजिल है। जो यहां फेल हो गया, जिसकी सपली कब्र के इम्तिहान में आ गई, अगला इम्तिहान और शदीद होगा। जो यहां फेल वो आगे फेल, जो यहां फंस गया वो आगे भी बर्बाद हो गया। इस कब्र के अंदर आपका और मेरा इम्तिहान होना है। दुनिया के इम्तिहान अक्सर भाई माशाल्लाह पढ़े लिखे बैठे हैं, मैट्रिक एफए बीए आपने किया होगा, क्या ख्याल है दुनिया के इम्तिहान में फेल हो जाए तो चांस मिलता है ना दोबारा? अच्छा, दुनिया के इम्तिहान का पेपर लीक आउट हो जाए तो गवर्नमेंट उस इम्तिहान को कैंसिल नहीं कर देती? पर चल एंड का फायदा ही कोई नहीं, पहले ही पता लग गया सवाल की आना है की नहीं आना, पेपर ही कैंसिल हो जाता है। अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाएं, मालिक ने कब्र के इम्तिहान के सवालों को पहले ही बयान फरमा दिया। अपने प्यारे हबीब के जरिए खबर दे दी, तैयारी करके आना। क्यों? यहां जो आता है फिर वापस दुनिया में नहीं आ सकता। जो कहते हैं कि दुनिया में आता है वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने पेट का धंधा बनाया हुआ है। वो कहते हैं तो नहीं पता, तुम्हारे मुर्दे नहीं आते होंगे, हमारे मुर्दे तो हर जुमेरात को आते हैं। दरवाजा बजाते हैं, पूछते हैं क्या पकाया है? अगर अंदर से जवाब आए बिरयानी भी है, हलवा भी है, रोस्ट भी है, तो मुर्दे की रूह कहती है मुबारक हो, खैर सल्ला है, आपने बड़ा हमारा अदब किया, मुर्दों की बड़ी कदर की। और अगर जवाब मिले की पकाया, मसूर दी दाल, ना फिटे मुंह साढ़े वास्ते मसूर दी दाल रही, एडा सफर करके आए तक वो मसूर दी दाल। ये मौलवियों का ड्रामा है। ये दाल मसूर हो या मुर्ग कढ़ाई हो, ये मौलवियों के पेट तक जाती है। मुर्दे बेचारे को कुछ हिस्सा जो इस कब्र में दाखिल हुआ अब वापस नहीं आ सकता, वो गया, वो अल्लाह के दरबार में, वो आखिरत के जहान में मुंतकिल हो गया। यहां पर सवाल होना है। पहला सवाल, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? रब किसे कहते हैं? पालनहार को, पालने वाले को, खिलाने वाले को, पिलाने वाले को, पैदा करने वाले को, रिज़्क देने वाले को। अफसोस आज वो बातें कहनी पड़ रही हैं जिन बातों की कुफारे मक्का को भी जरूरत ना थी, वो भी समझते थे उस मसले को। आज अवाम को वो चीजें समझानी पड़ रही है कि उनका उन मसलों में, जिन मसलों को कुफारे मक्का ने मान लिया था, उसमें भी इख्तलाफ पैदा हो चुका है। कुफारे मक्का किसको रब मानते थे? मालिक फरमाता है वला इंसालतहुम, अगर आप इनसे पूछे मन खलक़स समावाति वल, जमीन और आसमान का खालिक कौन है, तो ये कहेंगे अल्लाह। इनसे पूछो बारिश कौन बरसाता है, कहेंगे अल्लाह। वो अल्लाह को खालिक, मालिक, राज़िक, रब मानते थे। आज कलमा पढ़ने वालों के अंदर रब के, रबूबियत के बारे में भी अल्लाह के शरीक और बना लिए हैं, और साथी और साजी खड़े कर लिए हैं। लाहौर का पीर नूरी बोरी वाली सरकार, वो कव्वाल कहता है नूरी बोरी वाले को सामने बिठाकर, नहीं जाना मस्जिद मंदर नू, रब मने पीर कलंदर नू। नहीं जाना मस्जिद मंदिर नू, 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 नहीं जाना मस्जिद मंदिर नू।
نہیں جانا مسجد مندر نو رب منیا پیر کلندر نو لوکی عرشاں اتے لبدے نے بوری والے دے اولے آ بیٹھا لوکی عرش دے اتے لبدے نے عرش دے اتے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے عرش دے اتے لبدے نے عرش دے اتے لبدے نے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے رب بوری اولے آ بیٹھا میں کفار مکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں کہتے تھے. آج لوگوں نے درجنوں رب بنا لیے ہیں. ایک رب نہیں درجنوں رب ہیں. ایک ذاکر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر پہ یہ دائرے میں انگلی گھماتے. بیٹھنے والے دیکھتے انہیں ایک دن دیکھا دو دن دیکھا تیسرے دن ایک نے اگر کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اور سیدنا علی بری ہیں اس جھوٹ سے. سیدنا علی نے یہ نہیں کہا میں اللہ کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہوں. اللہ کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہوں. کہا اچھا. اگلے دن اس نمازی نے ایک چیونٹی لی ڈبیا میں بند کی ڈبیا جیب میں ڈالی اور سیدنا علی کے پیچھے آ کے فجر کی نماز پڑھی. سیدنا علی نے سلام پھیرنے کے بعد پھر انگلی گھمائی. اس نے کہا علی آج پھر؟ کہا کل پھر. روز کا کام ہے رزق پہنچانا ہے اللہ کی مخلوق کو. کہا سب کو مل گیا؟ علی رزق سب کو مل گیا؟ کہا ہاں سب کو مل گیا. کہا کچھ رہا تو نہیں؟ اس کے دل میں کیا تھا کہ ڈبیا میں چیونٹی بند ہے. کہا کچھ رہا تو نہیں؟ کہا نہیں سب کو مل گیا. اس سے پہلے کہ وہ ڈبیا میں ہاتھ ڈال کے کھول کے دیکھتا علی نے کہا ادھر آ میرے سامنے کھڑا کیا. کہا اپنا ہاتھ جیب میں ڈال. وہ حیران کہ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا علی کو کیسے پتا لگ گیا؟ ہاتھ جیب میں ڈالا. کہا ڈبیا کھول کے دیکھی تو کیڑی کے منہ کے اندر دانا تھا جو علی نے اس ڈبیا میں پہنچا دیا تھا. ایک بڑی مشہور جی روایت واقعہ تھوڑے بچے نو یاد کہ امیر کائنات اللہ دے دتے ہوئے اختیارات صبح دی نماز دے بعد سر تے انگل پھیر دے سن. ایک بندہ بڑی تاڑ وچ بیٹھا رہا. ایک دن پیمانہ صبر لبریز ہو گیا برداشت مک گئی. وہ کہنا یار یہ کی کر دیو؟ سرکار فرمایا اللہ دے دیتے ہوئے اختیارات کائنات نو رزق ونڈ رہے ہیں. ناراض نہیں ہو. حکومت پاوے کوئی بھی ہوئے ہر حکومت دی کابینہ اور باڈی چ ایک وزیر خوراک ہوں. وہ کون ہوں جڑا بجری ٹوائے روڑے سٹوائے اے ہوئے لنگر پانی دا کام کرے. جی اللہ علی نو بنا دے تینوں کی بھیڑ ہے. اس آخیا کل گل ہوئی. انہیں ایک چیونٹی پکڑ کے نہ کیڑی ڈبی چ بند کر لی. تو دوسرے دن مولا دے پیچھے آ کے نماز پڑھی. بے ایمان پڑھنے بھی پیچھے سا. جب سرکار نماز تو فارغ ہو کے سر تے انگل بھائی دیکھ کے آخر یا علی آج پھر؟ مولا فرمایا کل پھر. وہ دیکھ کے آدھا کچھ چیز رہ تو نہیں گئی. اللہ دے اولا نبر نے مسکرا کے فرمایا اراوے نا اور نیڑے آ. جب نیڑے آ سرکار فرمایا ہاتھ کٹ. انہیں ہاتھ کٹے. مولا فرمایا ہاتھ جیب وچ پا. یہ ہوں وہ ہاتھ نو پتا ہے کہ وہ ہاتھ نال کی ہاتھ پیا ہوں. سرکار فرمایا جیب وچ پا. جیب وچ پایا. سرکار فرمایا جی جیب وچ ڈبی ہے وہ کڈ. اس ڈبی نو کھول. وہ بند کی ہوئی چیمٹی نو ویخ جے منہ دانا نہ ہوئے تو علی حق دا امام ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کے بارے میں تصور ہی مٹ گیا. ایک اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں رہا. کوئی علی کو رب کہتا ہے, کوئی پیر نوری بوری والے کو رب کہتا ہے, کوئی خواجہ غلام فرید کو رب کہتا ہے. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ. ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ. اوپر سے بابا فرید, اندر سے یہی اللہ. کراچی کا ایک ذاکر وہ کہنے لگا محمد علی جناح کے اس کی دادی کے گھر 11 بیٹے پیدا ہوئے, 11 کے 11 مر گئے. 11 بیٹے پیدا ہوئے, 11 کے 11 مر گئے. محمد علی جناح کی دادی نے جا کر
سیدنا حسین کی شبی کے گھوڑے ذوالجنا کے کان میں کچھ کہا، اس نے بیٹا دیا، گھوڑے نے بیٹا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا، جو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے بیٹیاں کون دیتا ہے؟ ملا جلا کر کون دیتا ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بند کر دے، اولاد نہ دے۔ یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا اس ذوالجنا نے بابا جنا کی دادی کو بیٹا دیا، اس میں سے محمد علی جنا پیدا ہوا، اس نے پاکستان بنایا۔ تو پاکستان مملکت خدا داد نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، حسین کے گھوڑے کا بنایا ہوا ہے۔ کہا جب حسین کا گھوڑا بیٹا دے سکتا ہے، حسین کا گھوڑا پاکستان بنا سکتا ہے، پاکستانیوں یہ نعرہ نہ لگایا کرو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، نعرہ لگایا کرو پاکستان کا مطلب کیا ذوالجنا ذوالجنا۔ کہا جب ذوالجنا حسین کی شبی کا گھوڑا بیٹے دے سکتا ہے تو حسین رب کیوں نہیں بن سکتا؟ میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا، مر گیا۔ جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں، جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں، جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا۔ تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجنا نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجنا سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجنا کے سموں کا صدقہ ہے، گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ ذوالجنا کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجنا کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجنا۔ پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین، کیا حسین؟ دلدل کی وجہ سے، ذوالجنا کی وجہ سے بڑا شریف گھوڑا تھا، قائد اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہے۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ کسی نے حسین کو رب مانا، کسی نے علی کو رب مانا، کسی نے پیر نوری بوری والے کو رب مانا، کسی نے خواجہ غلام فرید کو رب مانا۔ آئیے ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں رب کون ہے۔ یہ پہلا سوال ہے قبر کے اندر، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کس کو رب مانتا رہا؟ کس کی عبادت کرتا رہا؟ کس کے سامنے جھکتا رہا؟ کس سے مانگتا رہا؟ کس کے سامنے جھولیے پھیلاتا رہا؟ رب کہتے کس کو ہے پہلے یہ تو سوچ لیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ پالنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو مجھ سے پلنے والے کتنے ہیں، وہی پال سکے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، آپ نے اندازہ لگایا 10 بندے ہوں گے، آ گئے 100 کو روٹی کھلا لو گے؟ آپ نے تو 10 کی پکائی ہے، 100 میں پوری۔ پالنے والا وہ جس کو یہ پتا ہو مجھ سے پلنے والے کتنے ہیں، انسان کتنے، جنات کتنے، فضائی کتنے، ہوائی کتنے،
زمینی کتنے، سمندری کتنے، پانی میں کتنے، جنگلوں میں کتنے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ کسی نبی کو پتا ہے انسان، حیوان، درندے، پرندے، چرندے کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں؟ کسی نبی کو پتا؟ کسی ولی کو پتا؟ کسی بزرگ و شیخ و حضرت و مرشد کو پتا؟ نہیں۔ رب کے لیے پہلی شرط، رب وہ ہوگا جس کو یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والے کتنے ہیں۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ رب کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رب وہ ہو سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو کھانے والوں نے کھانا کیا کیا ہے۔ حیدرآبادیوں کے آگے روٹی رکھ دو، وہ کہیں گے بھوکا ہی مار دی، آج تو میزبان نے روٹی کھلا دی، کھانا تو آیا ہی نہیں، چاول تو آئے نہیں، کھٹا تو آیا ہی نہیں، یہ بھی کوئی کھانا تھا، یہ بھی کوئی دعوت تھی؟ حیدرآبادیوں نے چاول کھانے، پنجاب والوں نے روٹی کھانی، بنگلہ دیش والوں نے مچھلی چاول کھانے۔ کس نے کیا کھانا؟ انسانوں نے کیا کھانا؟ انسانوں کی مختلف قوموں نے کیا کھانا؟ جنات کی خوراک کیا ہے؟ گدھے کے سامنے گوشت رکھ دو، شیر کے سامنے گھاس رکھ دو، وہ کھائے گا؟ رب کے لیے دوسری شرط، رب وہ ہوگا جس کو یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والوں نے کھانا کیا ہے۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ بابا نوری بوری والے کے پاس ہے، بابا غلام فرید کے پاس ہے، سیدنا علی، سیدنا حسین، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس یہ علم ہے؟ یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ تیسری شرط، رب وہ ہو سکتا ہے جس کو جو کھلانا ہے وہ سب کچھ کا مالک ہو، اس کو کسی سے مانگ کر کھلانا۔ مانگنے کا سسٹم چلتا ہے نا، مہمان زیادہ آ جائیں پنجاب کے گاؤں میں، میرے گھر میں 5 چارپائیے، آگے 7 بندے، 2 پڑوسیاں کو پھاڑ لے، گزارا چلا لے۔ رب وہ ہوتا ہے جس نے جو کھلانا ہے وہ سب کا مالک ہو، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہو، اس کو کسی سے مانگ کر دینا نہ پڑے، کیونکہ مانگا جائے ہو سکتا ہے کوئی دے، ہو سکتا ہے کوئی نہ دے۔ تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، سمندروں کے خزانے کس کے پاس ہے؟ مالک فرماتا ہے اے انسانوں اور جنوں، تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے انسان جن ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، مانگیں جو جی میں آئے، اپنے پسند کی مانگیں، اپنے دل کی تمنائیں میرے سامنے پیش کریں، میں ہر کسی کی ڈیمانڈ پوری کر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالنا ہو۔ خزانوں کا مالک کون؟ داتا کون؟ غریب نواز کون؟ بندہ نواز کون؟ بندہ پرور کون؟ رب وہ ہے جس کو پتا ہو مجھ سے کھانا کس کس نے ہے، کھانا کیا کیا ہے، اور سب کچھ اس کے پاس ہو۔ جن کو تم اب داتا کہہ رہے ہو، جن کو تم اب غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور کہتے ہو، جن کا سکہ تم اب دنیا پہ چلاتے ہو، یہ تمہارے چندوں کے محتاج ہیں، ان کے پلے میں کوئی چیز نہیں۔ یقین جی تسی کتھوں ماننا، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی صاحب کی دیگ اتنی بڑی دیگ ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد میری سب کا بیٹھے ذرا یہ دیکھ وہی دیکھ ہے جو حضرت جی اقبال صاحب نے منت مانگی تھی، اور انشاءاللہ اس کو تنویر بھائی پورا کریں گے وعدہ کی اجازت کے بعد۔ سب سے بڑی دیکھ یہی ہے، اس میں 120 من کھانا بنتا ہے۔ ایک قوال کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا
सारा जमाना ख्वाजा के दर से पलता है, यहाँ ख्वाजा का सिक्का चलता है। मैं सुन्नी अकीदत वाला हूँ, ये तू क्यों मुझसे जलता है? एक मैं क्या सारा जमाना भी मेरे ख्वाजा के दर पे पलता है, यहाँ ख्वाजा का सिक्का चलता है, ख्वाजा का सिक्का चल। हम कहते हैं भाई ख्वाजा के दर से जमाना पलता है, तुम चंदा डालते हो तो देख तैयार होती है, कोई मुरीद खाली हाथ भी गया? मेरा अल्लाह वो रब है, उसको मानने वाले उनको भी रिज़्क़ मिल रहा है, उसका इनकार करने वाले उनको भी रिज़्क़ मिल रहा है। क्या अल्लाह काफिरों को रोटी नहीं देता? क्या अल्लाह काफिरों को खाना नहीं खिलाता? क्या अल्लाह काफिरों पर रहम नहीं करता? दुनिया के अंदर उनके साथ मामला खुले हैं, वो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, खाना खाकर सो रहे हैं, उनकी आंख भी काम कर रही है, उनका दिल भी काम कर रहा है, उनके हाथ भी अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। और अगर ये मान लिया जाए कि ये बाबा जी, ये गरीब नवाज साहब, ये बंदा नवाज साहब ये जमाने भर को खिलाता है, जब बाबा का दादा पैदा नहीं हुआ था जमाना रोटी खा के नहीं सोता था, उनका खालिक और मालिक और राज़िक कौन था? प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकलते हैं, अबू बकर सिद्दीक को देखते हैं, फारूक आज़म को देखते हैं, पूछते हैं तुम क्यों निकले? वो जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे घर में खाने की कोई चीज नहीं है, भूख ने मजबूर किया है, हम घर से निकले हैं। उमर फरमाते हैं भूख के हाथों मजबूर होकर घर से निकला हूं। प्यारे नबी फरमाते हैं जिस चीज ने तुम दोनों को निकाला है उसी चीज ने तुम्हारे रसूल को भी निकाला है। कायनात के सारे वली, सारे पीर, सारे शेख और मुर्शद एक पलड़े में हो, वो मोहम्मद करीम के बराबर हो सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूख के हाथ से तंग होके बाहर निकले तो क्या साबित हुआ? नबियों को नवाजने वाला कौन? गरीबों को नवाजने वाला कौन? दाता कौन? खिलाने वाला कौन? बाकी सब मांगते। अंतुमुल फुकरा, सारी कायनात मांगती है अल्लाह की, सारी कायनात सवाली है अल्लाह की, सारी कायनात भूखी है रब के दर की, सारी कायनात का लाश है मेरे अल्लाह के सामने, और सबका दाता, सबका मुश्किल कुशा। ये पहला सवाल है, मन रब्बुक, आपने खालिक किसको माना? आपने राज़िक किसको माना? आपने रब किसको माना? आपने सजदे किसके लिए किए? जिस अल्लाह ने पैदा किया, जिस अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, जिस अल्लाह ने खिलाया, जिस अल्लाह ने पिलाया, फिर हक है ना उस रब की इबादत की जाए। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज करता हूं। आपका एक छोटा सा बेटा है, आपका एक छोटा सा बेटा है, वो बच्चा भी बोलने के काबिल नहीं हुआ, आप उसको दूध पिलाते हो, बिस्किट खिलाते हो, चीजें देते हो, दिल में है कि ये तोतली जुबान में बड़ा होगा तो बोलेगा, अब मैं बगैर मांगे दे रहा हूं, कल को मुझसे मांगेगा, अब्बू ये दे दो, अब्बू रियाल दे दो, अब्बू बिस्कुट दे दो, अब्बू चॉकलेट ले दो। जब वो इस काबिल हो गया कि अब वो मांगने के काबिल है, अपने बाप के आगे सवाल करने के काबिल है, बाप ने बगैर मांगे जो कुछ खिलाया शुक्रिया अदा करने के काबिल हुआ, अब वो बाप को छोड़ दे, चौराहे में खड़ा हो जाए, लोगों के सामने हाथ फैलाए, प्यो नहीं देता तुसी दे दो, बाप नहीं देता तुम दे दो, बाप नहीं खिलाता तुम खिला दो, बाप नहीं नवाजता तुम नवाज दो। बाप को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बाप को गुस्सा आएगा। ऐ जालिम, जब तुझे बोलना नहीं आता था, मैं तेरा बाप था, मैं तेरा पेट मैं भरता था, दूध मैं ला के देता था, खाने मैं खिलाता था, आज तू इस काबिल हो गया कि अब्बू का शुक्रिया अदा करे, बाप से नहीं मांगता, एक मांगता नहीं ऊपर इल्जाम भी लगाता है कि बाप देता नहीं। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए, आपके दिल में बात उतारने के लिए मिसाल आपके सामने रखी। मां के पेट में कौन था जो आपकी और मेरी खुराक का बंदोबस्त करता था? था कोई अल्लाह के अलावा? मां के पेट में खुराक देकर मुद्दत पूरी हो गई, बाहर किसने निकाला? जब बाहर निकले मां की छातियों पे दूध किसने चलाया? कोई था अल्लाह के अलावा? आपको रोने का ढंग किसने सिखाया? मां के दिल में मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने। अब बड़े हो गए, इस काबिल हो गए
کہ اپنی پیشانی کو اپنی ناک کو خاک میں رکھ کے اس رب کا شکریہ ادا کرو. اب اس رب پہ جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نہیں دیتا, لاہور کا بابا داتا ہے, اللہ نہیں دیتا, کوئی اور پیر غریب نوازو بندہ پرور ہے. نہیں لوگوں, وہی اللہ ہے. وہ آپ کا بھی داتا ہے, وہ آپ کا بھی رب ہے, وہ انبیاء کا بھی رب ہے, وہ انسانوں کا بھی رب ہے, وہ جانوروں کا بھی رب ہے. پوری کائنات کا رزق کا مالک صرف ایک اللہ ہے. سوال ہونا ہے مجھ سے اور آپ سے, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ کس کو تو نے رب مانا؟ جب اللہ رب ہے پھر وہ اللہ الہ بھی ہے, عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. سجدہ عبادت ہے, رکوع عبادت ہے, نظر عبادت ہے, نیاز عبادت ہے, قربانی عبادت ہے, ذبح عبادت ہے, بھروسے عبادت ہے, مانگنا عبادت ہے. اگر یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے سجدے ہوئے, بیت اللہ کو چھوڑ کر کہیں قبروں کا طواف ہوا, یا اللہ مدد کی بجائے پیر و بابا, شیخ و حضرت, امام و ولی کو پکارا گیا, تو اللہ کی عبادت میں تم نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا. پارٹی یہ دو ہوں گی, ایک تو فوراً کہے گی ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. میں نے جب بھی مانگا اللہ سے مانگا, میں نے جب سوال کیا اپنے رب کے سامنے, میں نے درخواستیں پیش کی اپنے اللہ کے سامنے, میں نے فریادیں کی تو اپنے اللہ سے, میں نے بھروسے کیے تو اپنے اللہ پر. کئی آئے گیڑا مارنے والے, پڑوسی آتے ہیں نا, بی بی 5 سال ہو گئے تیری شادی کو, بچہ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, سلطان باہو کی قبر پہ چلی جا, بیری کے نیچے چادر بچھا دے, پتا گرا تو بیٹی ہوگی, بیر گرا تو بیٹا ہوگا, گیڑا مار لے. وہ سفر دور ہے تو گجرات والے ڈولے شاہ کے پاس چلا جا, وہاں سے بھی بنا بنایا مل جاتا ہے. وہ جب بابا بنانے لگتا ہے, سر پہ آ کے اس بابے کا مٹیریل ختم ہو جاتا ہے, وہ سر چھوٹا سا بنتا ہے, ڈولے شاہ کی چوئی بن جاتی ہے. چوہا نہ تو چوئی صحیح, کچھ تو ملے گا. گیڑا مارنے والے آئے, اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرنے والے آئے. میرا ایمان تھا کہ جب ملنا ہے کس کے جہاں سے, کس کے در سے. کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہو اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. واقعی 5 سال تک ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی, اور جب انہوں نے بابا جی کی نظر چڑھائی, بابا جی کا پانی, ان کا تھوک, ان کا نمک, ان کے جوتے چاٹے, فوراً ہی حمل ہو گیا, فوراً ہی اولاد ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ یہ تو مسلمان بابے ہیں نا, یہ تو مسلمان ہیں, سچے اولیاء ہیں تو اللہ کی جنت میں ہے. ہندو اپنے مندر میں جا کے اپنی منتیں پوری کرواتے ہیں بتوں کے سامنے یا نہیں کرتے ہیں؟ ایز اے مسلم سب کا ایمان ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں ہیں, وہ تو پیر بابے نہیں نا, وہ تو شیخ و حضرت نہیں, وہ تو پتھر کے صنم ہے. کیا ہندو کی پتھر کے صنم کے سامنے پیش کی جانے والی درخواست قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. مانتے ہو؟ اگر نہ ہو تو مندر ویران نہ ہو جائے؟ 100 گئے تو 50 کی تو ہوتی ہوگی. کیا خیال ہے, کیا وہ پتھر کا صنم ان کی درخواستیں پوری کرتا ہے؟ جی اللہ نے آپ کو جو عطا کرنا ہے اس کا وقت مقرر ہے, اس کا وقت مقرر ہے. مانگتے رہو. اس وقت کے آنے سے پہلے آپ نا امید ہو گئے, آپ نے حرام راستہ اختیار کیا, آپ شرک کی وادی میں گر گئے. پورا وہاں بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. آپ رب کے در سے لگے رہے, نا امید نہیں ہوئے, یہاں بھی دیا تو کس نے؟ مثال سے سمجھ لو, ایک مزدور مزدوری کر کے 200 روپے گھر میں لے کر آیا, اس کو یہ 200 روپے کس نے دیے؟ اس کی روزی کا مالک کون ہے؟ ایک چھرا لے کے باہر گیا, اس نے باہر کھڑے ہو کے چھرا دکھا کے 200 چھین لیے, اس کو روٹی کس نے کھلائی؟ رازق تو اس کا بھی اللہ ہے اور اس کا بھی. یہ حلال طریقے پہ اور یہ حرام طریقے پہ. جو کہے کہ میرا قبر سے پورا ہوتا ہے, اسے کہو ہندوؤں کے مندروں میں پتھروں کے سامنے کیوں پورا ہوتا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پیر بابے نے دیا ہے, نہیں, دینے والا اللہ ہے. حلال طریقے سے لے لو یا حرام طریقے سے لے لو, وہ رب ہے. اس کے ربوبیت پہ ایمان لائیے, اس کی عبادت میں کسی اور کو ساتھی اور ساجی نہ بنائیے. دوسرا سوال ہوگا من نبیک, تیرے نبی کون ہے؟ یہاں پر پارٹی 2 بنے گی, ایک تو فوراً کہے گا ربی اللہ, اور دوسرا کہے گا ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا. جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہ کہا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے گاڑی کے آگے جوتی باندھ لے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, میں نے باندھ لی.
لوگ کہتے تھے گاڑی کے بیک شیشے پہ لکھ لے 1 5 11 ایک اللہ 5 5 3 5 11 11ویں مڑا رڑ کے میری بس پار لان گے، میں نے لکھ لی۔ لوگ کہتے تھے ہاتھ میں کڑے پہن لے، جب سے بابا فرید کا کڑا پہنا ہے بخار بھی نہیں ہوا، میں نے پہن لیا۔ لوگ کہتے تھے گھر کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھ لے، میں نے رکھ لی۔ لوگ کہتے تھے سوکڑے کا تعویذ باندھ لے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میں نے باندھ لیا۔ میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، صبح دکان پہ جاتا تھا، شام کو آتا تھا، مولویوں کے مسئلوں میں پڑھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اس نے کچھ کہا وہ کر لیا، اس نے کچھ کہا وہ کر لیا، کسی نے دربار کا نمک چٹا دیا، کسی نے ٹکڑے پلا دیے، کسی نے قبر کا عرق گلاب کا دھون دے دیا، جو لوگ کہتے رہے میں کرتا رہا۔ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا رب کون ہے۔ سوال ہوگا من نبیک، تیرے نبی کون ہیں، تیرے قائد کون تھے، تیرے رہبر کون تھے، تیرے رہنما کون تھے، کس کو دیکھ کر تو اپنی زندگی گزارا کرتا تھا؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ جن کی اقتداء کی جائے، جن کی بات مانی جائے، جن کی اتباع کی جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، جن سے محبت کی جائے۔ کس طرح اتباع کی جائے؟ جماعت کروا رہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جوتیاں اتار دی دوران نماز، سلام پھیر کے دیکھا تو ہر صحابی نے جوتی اتار دی۔ آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتاری؟ کہا پیارے حبیب آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد کیوں کا سوال باقی؟ آپ نے اتار دی تو ہم نے اتار دی۔ یہ اتباع ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ پیارے حبیب کو نبی ماننا ہے۔ جو نبی کریں گے وہ میں کروں گا، جو نبی کا حکم آئے گا اس پہ اپنی گردن کو جھکاؤں گا۔ کیا ہم نے بھی اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے؟ ہمارے سامنے تو حدیث رسول آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا۔ گل تو ٹھیک ہے پر پنڈ دے مولوی کو پوچھاں گا، ہم نے بھی نبی ماننا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ حدیث ہے، حدیث مانتا ہوں لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ مومن کا مذہب حدیث کے خلاف ہوا کرتا ہے، کیا ہم نے بھی نبی مانا؟ آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اتار دی۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے خبر دی تھی، پیارے نبی آپ کی جوتی کے نیچے کوئی گندگی یا تکلیف والی چیز لگی ہے، اس کو اتار دو۔ کس نے خبر دی تھی؟ کس نے؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل کو نہیں پتا کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، جبرائیل خبر لے کے کیوں آیا؟ اللہ کے لیے سوچئے، نیوٹرل ہو کے سوچیں۔ اینک بازار میں کئی طرح کی ملتی ہے، کالے شیشوں والی، سبز شیشوں والی۔ کالی شیشوں کی اینک لگا لو تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، نہیں؟ بیگم کا منہ دیکھو گے وہ بھی کالا ہی نظر آئے گا۔ ہوئی جو کالے شیشوں کی اینک، جو دیکھو گے کالا۔ سبز لگا لو ہر چیز سبز آئے گی۔ ایک ہوتی ہے نارمل اینک، صاف، وہ ہر چیز کو اوریجنل حالت میں پیش کرتی ہے۔ سفید شیشوں کی اینک لگا کر آؤ تو کالا نظر آئے گا؟ نیلا نظر آئے گا؟ سبز نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ جو چیز ہوگی وہ اوریجنل ملے گی۔ اللہ کے لیے ہر جماعت، ہر مذہب، ہر فرقے کی اینک کو توڑ دو، محمدی اینک لگا کر آؤ، تمہیں رسول اللہ کی حدیثوں سے نور نظر آئے گا۔ پیارے نبی کو جبرائیل کہنے کے لیے آئے آپ کی جوتی میں گندگی ہے، اتار دیجئے۔ کیوں آئے؟ ہمیں تو مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے، نبی کو علم غیب ہوتا ہے، اور جس کو غیب کی خبریں ہو اس کے پاس فرشتے کی آنے کی ضرورت؟ انہیں تو نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہی پتا تھا میری جوتی کے نیچے کیا ہے۔ کس کو نبی مانا؟ کس کے راستے پہ چلا؟ کس کی اتباع کی؟ ہم نے کس کو مانا ہے؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کسی کی دوستی وزیر اعظم سے لگ جائے، کسی کی دوستی وزیر اعظم سے لگ جائے، وہ کمیٹی کے چیئرمین کو لفٹ کرواتا ہے؟ سوچئے، چیئرمین سے دوستی لگاتا ہے، کوئی وسیلہ ڈھونڈتا ہے اس کے ساتھ یاری لگانے کی؟ چیئرمین نہیں، وزیر اعظم کا ایک فون کرواؤں گا، تیرے جیسے تو جیل میں چلے جائیں گے۔ میرے سامنے چیئرمین کی کیا ہے؟ وزیر اعظم سے ڈائریکٹ، وہ میرا کزن ہے، وہ رشتہ دار ہے۔ وزیر اعظم سے یاری لگنے کے بعد انسان اس سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، نیچے نہیں آتا نا؟ غلط تو نہیں مثال دی میں نے؟ صحیح بات ہے۔ ارے جس کی دوستی رسول اللہ سے لگ جائے اسے کسی اور کی حاجت ہے؟ نبی سے پیارا نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا، نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ افضل و اعلی
میرے رب کی مخلوق میں صرف محمد الرسول اللہ سب سے افضل، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، انسانیت کے سردار، انبیاء کے سردار، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام کی آنے کے بعد میں یہ کہوں بات تو نبی کی ہے، لیکن کوفے والے امام سے پوچھنا ہے، بات تو نبی کی ہے، میں نے اپنے حضرت سے بھی فتویٰ لینا ہے۔ رب محمد کی قسم تمام حضرتوں کی حضرتی ختم ہو جاتی ہے جب فرمان محمد الرسول اللہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، عبداللہ ابن مسعود تیری عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے۔ یہ پیارے نبی کا مقام ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی نبی مانا ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں نماز پڑھنی ہے تو طریقہ محمدی، روزہ رکھنا ہے طریقہ محمدی، حج کرنا ہے طریقہ محمدی، جہاد کرنا ہے طریقہ محمدی، ایک ایک مسئلے پہ جب تک محمد علیہ السلام مہر نہیں لگاتے رب محمد کی قسم وہ مسئلہ رب کبھی قبول ہی نہیں کرتا۔ اپنے اعمال قبول کروانے ہیں تو ایک مہر کی تلاش کرو، اس نبی کو ایسے مانو جیسے مانے جانے کا حق ہے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی کو چھوڑ دیا، شاید ہم نے رسول اللہ کی شان کو پہچانا نہیں ہے، آپ کے مقام کو جانا نہیں ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام وہ ہستی جنہوں نے خود کہا قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنی تعریفوں کا جھنڈا دے گا تو صرف محمد الرسول اللہ دے گا۔ آدم ومن سواہ، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک سب کے سب آئیں گے تو محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ وہاں کسی بابے کی جھنڈی ہوگی، کسی امام صاحب کی جھنڈی ہوگی، اب تو مولویوں نے اپنی اپنی جھنڈیاں درجنوں کھول لی۔ تذکرۃ الرشید کے اندر رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں سنو حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے ادا ہوتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں اس زمانے میں، ہدایت اور نجات صرف میری بات ماننے پر موقوف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شان صرف بلال کے آقا محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی امام کی نہیں، یہ کسی پیر کی نہیں، یہ کسی شیخ و حضرت کی نہیں، یہ کسی مرشد کی نہیں، کسی شیخ کی نہیں، یہ شان اس کی ہے جس نے اپنے شاگرد سے کہا تھا اللہ کی قسم لکھ محمد کے ہونٹوں سے جو ادا ہوتا ہے حق ادا ہوتا ہے، یہ کسی پیر کا مقام نہیں۔ اپنے بزرگوں کی جھنڈیوں کو لپیٹ دو۔ ارے سورج نکلنے کے بعد بھی کوئی موم بتی جلایا کرتا ہے؟ موم بتی کب جلتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ شریعت محمدیہ کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اب نہ کسی پیر کا دیا جلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی حضرت کی موم بتی جلانے کی ضرورت ہے، ایک ایک مسئلے میں محمدی بن جائیے، فوراً کہو گے قبر کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نے پیارے نبی کو نہ پہچانا، آپ کی شان کو نہ سمجھا، آپ کے مقام کو دل میں جگہ نہ دی، پھر وہاں پر بھی کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، پتہ نہیں، کوئی کہتا تھا یہاں ہاتھ رکھ لو، میں نے یہاں رکھ لیا، دوسرے نے کہا ایتھے نہیں رکھنا ہے، ایتھے رکھ لو، میں اوتھے رکھ لیا، تیسرے نے کہا رکھا ہی نہ کر چھوڑ دیا کر، میں سیدھا ہی کھلو گیا، پتہ ہی نہیں۔ مولویوں کے رول لے، مجھے ٹائم ہی نہیں تھا، صبح دکان پہ جانا، شام کو آنا۔ مولوی کہتے تھے قرآن نہ پڑھنا، حدیث نہ پڑھنا، بخاری پڑھو گے بخار چڑھ جائے گا، حدیث نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ارے فرمان محمد کو پڑھ کے گمراہ ہو گے؟ وہ تو وہ فرمان ہے جس کو عرب کے بدووں نے اپنے سینے سے لگایا، پھر عظمت کے اس مقام پہ فائز ہوئے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے گھوڑا بھٹک رہا، تلاوت روکتے ہیں گھوڑا ٹہر جاتا ہے، تلاوت شروع کرتے ہیں گھوڑا بھٹکنے لگ جاتا ہے، آ کر دربار رسالت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھتا تھا گھوڑا بھٹکتا تھا، قرآن چھوڑ دیتا تھا گھوڑا ٹہر جاتا تھا۔ کہا ہے میرے ساتھی آسمان سے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ کب بنے، یہ کب شان ملی؟ جب انہوں نے ہر مسئلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، ان کی محبت کو سینے میں کیسے جگایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ گزرے، رئیس المنافقین نے کہا
اس نے ہمارے اوپر مٹی اڑائی ہے، ہماری فضا کو خراب کیا ہے، اس کی سواری کے گزرنے کی بنا پہ مٹی ہمارے اوپر گری ہے۔ اس کا اپنا لخت جگر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، اگر اجازت ہو تو باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا بابا ہے، گستاخ رسول ہے لیکن تیرا بابا ہے، باپ ہونے کی قدر کرو اور اس کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرو۔ یہ پیارے نبی کا مقام جب دل میں اترتا ہے پھر وہ ہر مسئلے میں یہ دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اگر یہ سوچ ہم نے چھوڑ دی، یہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑنے والے یاد کرے وہ حدیث رسول کو نہیں چھوڑ رہے، اللہ کی جنت کو چھوڑ رہے، کیونکہ پیارے حبیب نے فرمایا تھا میری پوری امت جنت میں جائے گی۔ نبی کی امت کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے، الا من ابا، ہاں جو خود کہہ دے مجھے جنت نہیں چاہیے، جو خود انکار کر دے، جو خود جنت کو ٹھوکر مار دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدنصیب کون ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی، کس کی اتباع کی؟ 4 کی، 12 کی، لسوڑی شاہ کی، نوری بوری والے کی، کاما مڑی سرکار کی، ملتان والے کی، آیا نام ملتان والے بابے کا؟ بغداد والے کا نام آیا؟ کوفے اور ہند کی بستیوں کے بابوں کا نام آیا؟ پیارے نبی نے کتنے نام دیے جی؟ من اطاعنی، جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، دخل الجنہ، جو محمدی بنا وہ سیدھا جنت میں۔ جنت کا دروازہ کھلتا ہی اس کے لیے ہے جو محمد کے رنگ میں رنگ کے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال سے سمجھا دوں، سعودی عرب میں دیکھا ہوگا اپنے پیپسی کی مشین لگی ہوئی ہوتی ہے، ریال ڈالنے پہ پیپسی بار آتی ہے نہیں؟ آتی ہے؟ کبھی پاکستان کا روپیہ ڈال کے نکالی پیپسی آپ نے؟ کوشش تو کتنی ہونی، نہیں نکلتی، کیوں؟ اس پیپسی میں روپیہ ڈالو انڈیا کا، گاندھی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے پیپسی بار، خالدہ ضیاء کا فوٹو بنا ہوا ہے پیپسی بار، بابا جناح کا فوٹو بنا ہوا ہے پیپسی بار، ملک عبداللہ حافظ اللہ کا جاتا تھا ٹک کر کے پیپسی بار۔ کیوں؟ اندر پکچر فٹ ہے کمپیوٹر میں کہ جو یہ ریال لے کے آئے گا اس کے لیے پیپسی گرے گی، نیچے آئے گی۔ جنت کا دروازہ بھی بند ہے لوگوں، جو محمدی زندگی لے کر جائے گا جنت کھلتی جائے گی۔ وہاں کسی اور بابے کی لے کے جاؤ گے تو کہیں گے پڑھو پیچھے ہٹ، سحقن 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 لمن غیر بعدی، تو نام تو مسلمانوں والا لے کر آیا ہے لیکن محمد کی زندگی لے کر نہیں آیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک شخص کو کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا، پوچھتے ہیں نمازی کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا 60 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 60 سال کے نمازی کی عمر کم از کم 70 سال تو ہوگی، کم از کم 70 سال تو ہوگی۔ 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جواب میں فرماتے ہیں 60 سال کی نمازوں کا دعویٰ کرنے والے تو نے ایک بھی نہیں پڑھی، اور اسی طرح کی نماز پڑھتے مر جاتا محمد علیہ السلام کے دین پہ تیری موت بھی نہ ہوتی۔ لوگوں یہ 60 سال کا نمازی ہے، ہم تو کہتے نہیں نماز ہی پڑھنی ہے، نماز اللہ نو سجدہ ہی دینا جی مرضی دے لو، اے مولویوں دی لڑائی ہے ایویں کرو تو ایویں، نماز ہی پڑھنی، اللہ ہی راضی کرنا۔ آپ کی کمپنی کا مدیر، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ کی کمپنی کا مدیر کہے دیوار بناؤ 10 فٹ کی، 8 فٹ اونچی 10 فٹ لمبی، اور دیوار یوں بنانی ہے شرقن غربن، آپ آؤ اور شمال جنوب کے اندر دیوار بنا دو۔ بنائی آپ نے 8 فٹ 10 فٹ لمبی، لیکن اس نے کہا تھا شرقن غربن، آپ نے بنائی شمال جنوبن، دیہڑی دے گا یا خصم کرے گا؟ اینٹیں بھی ضائع کی، ریت بھی ضائع کیا، سیمنٹ بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا۔ میں نے یوں کہی تھی، تو نے یوں کیوں بنائی؟ ارے زندگی ہماری اللہ نے ہمیں دی ہے اور حکم دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم نے اگر پیچھے چلنا ہے تو اس چیز کے جو میں نے اتاری ہے، اللہ نے قرآن و حدیث صرف مدینے والے پہ اتارا ہے۔
کسی اور پہ ہم زندگی گزار کے جائیں 60-70 سال. اللہ نماز تو پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا, حج کیا تھا, عمرے کیے تھے. مالک پوچھے گا کس کے طریقے پہ کیے؟ اور وہاں ہماری زندگی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی بات نہ ہو, ہم دنیا جہان کے طریقے لے کر جائیں, اللہ کے دربار میں مردود رہیں گے. من نبیک, کس کو نبی مانا ہے؟ کس کے راستے پہ چلے ہو؟ کس کی سیرت کو اپنایا ہے؟ کس کے عقیدوں کو اپنایا ہے؟ دو جماعتیں ہیں, ایک فوراً کہے گی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری کہے گی ہاں ہاں لا ادری. کوئی کہتا تھا اس کا لڑ پکڑ لو, وہ کہتا تھا اس کا لڑ پکڑ لو, وہ کہتا یہ سید صاحب ہے, ایتھے بھی سیدہ دے مگر تے اوتھے بھی شانہ نہیں بچانا ہے. مریدنی آتی ہے پیر صاحب کو سلام کرنے کے لیے, با پردہ ہو کر پیر سے پہلے مرید کہتے ہیں بی بی تجھے نہیں پتا یہ شاہ صاحب ہیں, یہ سید صاحب ہیں, یہ ہاشمی صاحب ہیں؟ کہتی مجھے پتا ہے. پھر پردہ کیوں کیا ہے؟ پردے دار عورت ہو اس لیے. اور بے وقوف عورت, پیر صاحب نے تیرا منہ نہ دیکھا تو حشر میں کیسے پہچانیں گے؟ وہ پھاٹک کھول دیں دی ہے, چنگی طرح دیکھ لو شاہ جی, پہچان لینا, لڑ پکڑ لینا ہمارا. اسی بے حیائی کا نتیجہ نکلا. آپ کو خبر دے کے جاؤں, گجرانوالا شہر کے اندر پیر سلیم قادری 300 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 300 عورتیں اس ظالم کی درندگی کا نشانہ بنتی ہے. پیر سلیم قادری گجرانوالا کا مشہور تھا لڑکوں کا تعویذ دینے میں, کہ جس کو بیٹیاں پیدا ہوتی ہے وہ قادری صاحب کے پاس آئے, یہ تعویذ دے گا تو منڈا ہوگا. اس نے پیچھے کمرہ بنایا ہوا تھا, عورتوں کو اس کمرے میں بھیجتا تھا اور تعویذ لے کے جاتا تھا اور کہتا میں تیری کمر کے نیچے خود رکھوں گا. پھر ایک بڑے حضرت آئیں گے, اعلیٰ حضرت آئیں گے, ہو سکتا ہے میری شکل میں آئیں, میں نہیں ہوں گا, پکی طرح یاد رکھ لینا میں نہیں ہوں گا. وہ تیرے ساتھ ہاتھ ہوت لگائیں گے تو لگانے دینا, وہ بیٹے کا جرسیمہ تیرے اندر ڈالیں گے, اور دوسرے دروازے سے یہ خبیث, یہ ملعون, یہ مجرم, یہ زندیق, یہ مشرک دوسرے دروازے سے داخل ہوتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا, اور بدکاری والے بیڈ کے اوپر اس نے خفیہ کیمرہ بھی لگایا ہوا جہاں 300 عورتوں کی عزت کو لوٹ لیا. دعا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ورلڈ میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں. یہ فوٹیج دیکھیے, اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں. نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا, اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں, صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر, اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا, اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں, جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے. یہ اگر واپس آئے پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے, اس سو کالڈ پیر سے, یہ جو سب کچھ کرتا رہا اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے, اس میں مرد عورت سب شامل ہیں, اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا, اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے
تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سر دام بند کر دیا، پچھلے روزوں میں سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر. ہاں سر پتہ نہیں. کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی آپ جی. اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے کا میرا کارڈ گم ہوا تھا، میموری کارڈ. جی. ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پہلے کسی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی، آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی؟ یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر، میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ معذرت سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا، میں کرتا نہیں ہوں. اللہ کے لیے ان عزتوں کے ڈاکوؤں سے بچو. یہ مال کے ڈاکو، یہ عزت کے ڈاکو، یہ ایمان کے ڈاکو. ہم آپ کو کسی پیر و بابے کی طرف نہیں بلاتے، محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عزتوں کے رکھوالے. ایک یہودیہ کی طرف یہودی بڑا تھا، اس نے اس کو اپنے ہم مذہب ہونے کا واسطہ دیا تھا. وہ یہودی نہ رکا، ہاتھ اس کی عزت پہ ڈالنے لگا. اس کو سامنے مصطفیٰ کا دروازہ نظر آیا، اس نے وہی سے آواز لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عزت خطرے میں ہے. صدیقہ کائنات فرماتی ہے آپ کے کندھے پہ چادر پڑی ہوئی، آدھی زمین پہ گھسٹ رہی، اور آپ فوراً باہر نکلتے ہیں اس یہودیہ کی عزت کو بچانے کے لیے. ہماری جھولی میں نہ کوئی قادری ہے، نہ پادری ہے، نہ بابے ہے، نہ فقیر ہے. ہم نے ہیرا سنبھالا ہے تو رب کا دیا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تم سے مال نہیں مانگتے، چندے نہیں مانگتے، 11ویں کی کھیرے نہیں مانگتے، قربانی کی کھالیں نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں اس کھال کو جہنم سے بچا لو، ہمیں کچھ نہ دو، ہمارا رب داتا ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے. ہماری نظر تمہاری جیبوں پر نہیں، تمہاری چمڑی پر ہے کہ جہنم کی آگ کو یہ چمڑی برداشت. ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کو پیالہ دودھ کا لا کر کسی نے دیا تھا، دودھ کا پیالہ ان کے حجرے میں پہنچایا گیا تھا اور کہا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن کے بھوکے ہو، ہمیں خبر ملی ہے، یہ دودھ پی لو. وہ دودھ لے کر باہر آ گئے تھے. ابو ہریرہ کو آواز دی تھی، ابو ہریرہ نے دودھ کا پیالہ تھاما تھا، پینے کا ارادہ فرمایا تھا. پیارے حبیب نے کہا تھا ابو ہریرہ ابھی نہیں، جاؤ میرے اصحاب صفا کو پلا کر آؤ. ایک ایک صحابی کو پلایا، ایک ایک مرید کو پلایا. پھر پوچھا ابو ہریرہ اب کون بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہ گئے اور میں رہ گیا. کہا ابو ہریرہ تو بھی پی لے، ابو ہریرہ تو بھی پی لے رضی اللہ عنہ وارضا. انہوں نے پیا، دل کھول کے پیا، پیٹ بھر کے پیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. سب کا محمد الرسول اللہ نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا سودا تو دیکھ لو یار، ہمارا سودا تو دیکھو. ہماری جھولی میں اللہ کی قسم اتباع مصطفیٰ کے علاوہ کسی پیر کا کوئی نام نہیں ہے. ہم بلاتے ہیں عرش والے کی طرف، اتباع کی دعوت دیتے ہیں تو مدینے والے کی طرف. آؤ محمدی بن جاؤ، آؤ محمدی رنگ میں رنگ جاؤ. قبر میں سوال ہونا ہے من نبیک، تیری نماز کیسی تھی؟ تو نے کس نبی کو مانا تھا؟ تو کس کے راستے پہ چلا تھا؟ تو کس کے رنگ میں رنگا گیا تھا؟ تیسرا سوال ہونا ہے تیرا دین کیا تھا، کس دین پہ چل کر آیا؟ ہمارا دین کیا ہے جی؟ اسلام. اور اللہ نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، اللہ نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں قبول کرنا. مردود ہے جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین پہ چلتا ہے. کیا ہم نے اسلام کو اپنا دین مانا ہے؟ سوچئے اللہ کے لیے، کیا ہم نے اسلام کو اپنا دین مانا ہے؟ کیا ہم ہر مسئلے میں اسلام سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ شادی کے موقع پہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں؟ مولوی صاحب آج اسلام کی بات نہ کرنا، اکو منڈا ہے میرا، اکو منڈا. آج تو رج رج کے دل دیاں گلاں پوری کر لین دیو. ڈھول بجیں گے، گانے چلیں گے، مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم یہ ہوگی، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
थालियों में मेहंदियां, ऊपर अगरबत्तियां, मोमबत्तियां सज के नाचती हुई लड़की वाले के घर में लड़के वाले की रिश्तेदारनियां नहीं आती हैं। दूध पिलाई, कुंडा पकड़ाई, जूती चुराई, मेहंदी लगाई, ये रस्में होती है या नहीं? फातिमा की शादी पे हुई थी। क्या हमने इस्लाम को अपना दीन माना है? हमारी शादी मुस्तफा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक है या रामचंद्र की बनाई हुई आदात और तकालीद के मुताबिक है? सोचिए अल्लाह के लिए। हम अपने आप को झंझोड़ ही सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। प्यारे नबी की सीरत ही याद करवा सकते हैं, जबरदस्ती तो किसी से नहीं हो सकती। ये जहेज के ट्रक जो भर भर के चलते हैं, ये क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये तालीम दी थी? ये लड़की और लड़का, दुल्हन और दुल्हा सज के औरतों मर्दों के मखलूत इज्तिमा में आकर नकाब कुशाई करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसकी बीवी है उसको देखना नसीब अभी तक नहीं हुआ, मूवी मेकर पहले खड़ा उसका एक एक पोज नोट कर रहा है। एदी मां लगती है, इसकी क्या रिश्तेदार है? ये क्या देख रहा है? ये किसको देख रहा है? ये सजी किसके लिए? ये बनी किसके लिए? ये तैयार किसके लिए हुई? मूवी मेकर के लिए? इन लफंगों के लिए? तेरी गैरत कहां मर गई? बीवी तेरी आंखों के मजे कोई और लूट रहा, गैरतमंद है तू? ये शादी ये इस्लाम के तरीके पे है? ये हिंदुओं की शादियां हैं, मुझे माफ कर देना, ये हिंदुओं की शादियां हैं, मुसलमानों की नहीं। मरने के बाद तीजा, सातवां, नावां, 10वां, 40वां कुल, ये किसकी आदत है? ये किसका तरीका है? ये किसका दीन है? रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हिंदुओं का? हिंदुओं के साथ रह रहकर हमारी आदत, हमारा तरीका खुशी और गमी के अंदर उन्हीं का हो गया। हिंदू अपने मरने वाले के बाद बिरादरी को रोटी नहीं खिलाता, इंडिया वाले भाई जानते होंगे खिलाता है या नहीं? हिंदू खिलाता है। मौलवी साहब ने तीजे के नाम पे कर लिया। इस मौलवी साहब से पूछो, मौलवी साहब तीजा, सातवां, नावां, 10वां, 40वां, अगर ये मेडन मदीना है, मदनी है, प्यारे हबीब ने दिया है, आसमान से उतरा है, तीजे की अरबी तो बता दो। जटाका सवाल, मोटी दलील। उसे कहो तीजे की अरबी क्या है? रस्म चहलम की अरबी क्या है? नावे दिन के खत्म शरीफ की अरबी क्या है? वो कहेगा पुठियां गल्ला ना पूछी, ये अरबी कैसे बताऊं, तो बनाया खुद है हमने। तो किसी ने कहा ये शाह साहब हैं। जी पक्की बात है शाह साहब? जी बड़ी कन्फर्म बात है, ये सैयद साहब शाह साहब। ये आपको कैसे पता ये शाह साहब? मेरे सामने बड़े सर, मैनू नहीं पता था, किन्नू पता? शाह साहब है। मौलवी साहब ये रस्म अगर दीन मोहम्मदी से मिली है तो अल्लाह के लिए ये बताइए ये किस लफ्ज का तर्जुमा है? ये मौलवियों के खाने के ढोंग है। करते क्यों है जानते हैं? 99% लोग जानते हैं ये रस्में हैं। इश्तिहार भी देते हैं तो रस्में चहलम, रस्में कुल। कभी रस्में नमाज भी देखी आपने? रस्में रोजा भी देखा? ये रस्में तो तुम्हारी बनाई हुई है, जानते हो, फिर करते क्यों हो? एक ही दलील, नाक कट जाएगी अगर ना किया तो। बेटे की विलादत पे 5000 लगे, लोग कहेंगे बाप 10 लाख रुपए छोड़ के मरा, उसके कुल पे 20,000 भी नहीं लगाए। नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे? हमने इस्लाम को छोड़ दिया अपने मर्जी का। जैसे बिल्कुल जानवर नहीं होते, जानवरों से कोई रोक सकता है? पूछ सकता है तू खड़े होकर पेशाब क्यों कर रहा है, तू बैठ के क्यों कर रहा है, तू लेट के क्यों कर रहा है? भैंस खड़े होकर गोबर कर दे, भैंस बैठ के गोबर कर दे, भैंस लेट के गोबर कर दे, कोई भैंस से पूछ सकता है? जानवर है। अरे क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी शरीयत अल्लाह की तरफ से उतारी हुई नहीं है? आप देख लो मुसलमानों के नौजवानों को, पहले पोनियां कौन करती थी? लड़कियां। अभी भी लड़कियां करती हैं। अब लड़कियां बुआई कट करवाती हैं, लड़के पोनियां करते हैं। हेयर बैंड पहले औरतें लगाती थी, अब लड़का कंघी करके यहां पे हेयर बैंड लगा लेता है। ये किसका दीन है? बालियां औरतें पहनती थी। मौलवी साहब आपको क्या पता फला फिल्म में सलमान खान ने पहनी थी, मेरा बड़ा आइडियल हीरो है। तेरा रसूल से कोई रिश्ता नहीं। किसी फनकार को देखा पैंट का घुटना फाड़ा हुआ, सुबह फाड़ के बाजार में आ गया। किसी ने को देखा उसने कान में बाली पहनी, ये भी पहन के आ गया। किसी ने नाक में कोका पहना, ये भी पहन के आ गया। आगे से मूंछों वाला, पीछे से चुटिया वाला। क्या हमारा रसूल से कोई रिश्ता नहीं? हम जानवर हैं? हम जंगल के रहने वाले हैं? हमारे नबी ने जिंदगी गुजारने के लिए कोई शरीयत, कोई दीन, कोई रहनुमाई नहीं दी। अल्लाह के लिए
اللہ کے لیے سوچئے، قبر کی یہ گٹھڑی بڑی شدید ہے، یہ قبر کا اندھیر نگر بڑا ہی شدید ہے۔ 3 سوال، رب کس کو مانا، نبی کس کو مانا، دین کون سا لیا۔ ہم نے آج کل ایک نئی جنریشن پیدا ہو چکی، اسلام دین مذہب پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ وہ نعوذ باللہ اسلام کو لنگڑا لولا دین سمجھتے ہیں، جی بس نماز پڑھنی ہو تو اسلام سے پوچھنا پڑے گا، ختنے کروانی ہو تو کون سے دن کروانی مولوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا، مر جائے تو جنازہ کیسے ہوگا مولوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا، اس کے درمیان کی زندگی میں آزاد ہے بالکل۔ سیاست کرنی ہے تو جمہوریت کفار سے لے لی، کاروبار کرنا ہے سود کفار سے لے لیا، شکل بنانی ہے عیسائیوں مجوسیوں ان سے لے لی۔ کیا ہمیں رسول اللہ نے کوئی شکل نہیں دی؟ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان کا فوجی کرنل ڈیوٹی پہ آئے، انڈیا کے کرنل کی وردی پہن کے، ہتھکڑی لگے گی؟ جی کورٹ مارشل ہوگا؟ کیوں؟ وردی کس کی پہنی ہے؟ دشمن کی۔ انڈیا کا کرنل پاکستان کی وردی پہن کے آ جائے، ہتھکڑی لگے گی؟ وہ کہے میں اندر سے اوریجنل پاکستانی، وہ کہے میں اندر سے اوریجنل انڈین، پیدائش انڈین، باپا دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا سب انڈین، میرا اندر تو دیکھو، میں اندر سے خالص انڈین ہوں، مجھے ہتھکڑی نہ لگاؤ۔ کیا کہو گے؟ فوجی جواب میں کیا؟ بھلے تو اندر سے انڈین ہے ظاہر دشمن والا ہے، بھلے تو اندر سے پاکستانی ہے ظاہر دشمن والا ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ مثال آ گئی؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں کوئی ظاہر نہیں دیا؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں کوئی ظاہر نہیں دیا؟ ارے کبھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب MBBS اسپیشلسٹ سرجن فزیشن وہ اپنے کلینی کے اوپر نائی کا بورڈ لگا لے حلاق؟ دیکھا آپ نے؟ سبزی بیچنے والا انجینئر صاحب مقابلات کا بورڈ لگا لے؟ دیکھا آپ نے؟ جو اندر ہوتا ہے وہ گونگلو بیچنے والے نے ڈاکٹر کا بورڈ لگایا کبھی؟ ڈاکٹر نے جوتی والے کا بورڈ لگایا کبھی؟ ارے ہمارے اندر اگر محمد علیہ السلام کی محبت ہے تو بورڈ محمدی نہیں ہوگا؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، زندہ ہو سوچنے کی صلاحیت ہے، قبر میں جا کے یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ اگر عیسائیوں کی محبت ہے تو عیسائیوں جیسی شکل بناؤ، یہودیوں کی محبت ہے تو یہودیوں جیسی بنا لو، مجوسیوں کی محبت ہے تو مجوسیوں جیسے بن جاؤ، اور اگر یہاں مصطفیٰ کے پیار کا چراغ جل رہا ہے تو باہر بھی مصطفیٰ کا پیار لے کے آؤ۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے ویسا چہرہ نہیں بناتے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جس کے ساتھ یہ کان میں بالی پہننے والے چھوکرے کیوں پہنتے ہیں؟ جس کو دیکھا تھا اس سے پیار ہوتا ہے نا۔ ارے ہمارے رسول سے ہمارا پیار اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ ہم ویسی صورت بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے لیے سوچئے، جس سے پیار ہو۔ محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا، کہتے ہو یا نہیں؟ میرے محبوب کا چہرہ پھول جیسا، کہتے ہو؟ میرے محبوب کے چہرے وہ گل ہی نہ پوچھو نا جی، مطلب تکدا ہی رہے بس، کرتے ہو یہ باتیں یا نہیں؟ اور اگر نفرت ہو تو پھر کیا کہتے ہو؟ میں اس کے منہ پہ تھوکتا بھی نہیں، میں اس کے منہ پہ جھاڑو بھی نہیں مارتا، میں اس کو دیکھنے کا روادہ، میاں اس سے کہو اپنا منہ پرے کرے، میری طرف دیکھے نا، میری آنکھوں سے دفع ہو جائے۔ کبھی کسی نے یہ کہا میرے محبوب دے گوڈے بڑے سونے نے؟ کہا محبوب دے گٹیاں دا کیا ہی کہنا، واری جاواں قسم رب دی بڑے سونے گٹے نے؟ کہا کبھی؟ محبت ہوتی ہے تو کس سے؟ چہرے سے۔ نفرت ہوتی ہے تو کس سے؟ کیا مجھے رسول کے چہرے سے محبت ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا مجھے رسول کے چہرے سے محبت ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جو کہتے ہیں ہمیں رسول کے چہرے سے محبت ہے۔ سب کو ہے؟ تو کیا میرے نبی کا چہرہ داڑھی کے ساتھ تھا یا شیو کر کے تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے، نبی کا چہرہ داڑھی والا تھا یا شیو کر کے تھا؟ داڑھی والا تھا۔ کیا پیارے نبی سے حسین کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ ہوگا؟ ہوا ہے؟ نہیں۔ آپ کا حسن داڑھی رکھ کے تھا یا شیو کر کے تھا؟ ارے آپ کی بیوی آپ کو انگوٹھی پہنا دے، شادی کے بعد بیگم کی یاد دہانی،
بیگم کی نشانی، اس کو اتارو گے؟ اس کو بیچو گے؟ کوئی 1000 ریال قیمت لگائے تو دو گے؟ کیا کہو گے محبت؟ انگلی کٹوا سکتا ہوں، بیگم کی نشانی اتروا کہو گے؟ کیا یہ میرے رسول کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں پیارے نبی نے نہیں کہا وفروا اللحى وفروا کثروا، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کو شیو کرتے ہیں تم داڑھی کو معاف کرو؟ کیا نبی نے نہیں کہا؟ کہا؟ یقین ہے آپ کا؟ پھر کون سے بھائی ہیں جو آج کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ آج کے بعد ہم مصطفیٰ کی سنت کو شیو نہیں کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. جن کی ہے وہ بیٹھ جائیں، جن کی نہیں ہے وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اللہ ہمارے ظاہر کو محمدی بنائے، ہمارے باطن کو محمدی بنائے. ہمارے ظاہر کو نبی کے راستے پہ چلائے، ہمارے باطن کو نبی کے راستے پہ چلائے. لوگوں میں اپنی بات کو دہرا کر بات ختم کرتا ہوں. رب محمد کی قسم، میرے رب نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں. میرے رب نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں. ایک ہاتھ میں رب کا قرآن دیا ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا ہاتھ ہے؟ نہیں ہے. ہم کسی بابے کا کوئی کلام، کوئی ملفوظات نہیں اٹھا سکتے. رب نے کوئی اور چیز ہی 2 ہاتھ دیے، ایک میں قرآن آیا، ایک میں مصطفیٰ کا فرمان آیا. کسی اور کی حاجت؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمہ کو رٹ لو، بٹھا لو، دل میں اتار لو. کیا معنی اس کا؟ پوجنا ہے تو عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو مدینے والے کو. رب کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی. پوجا کا طریقہ محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا. اگر آج تک کوئی بھائی پردے میں رہا، غفلت میں رہا، وہ قبروں پہ سجدہ کرتا رہا، ہم اس کو سبق یاد کرواتے ہیں، مصطفیٰ کا دیا ہوا سبق کہ سجدہ جب بھی کرنا ہے رب کو کرنا ہے. واسجد واقترب، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو جا. دربار پہ سجدہ کرنا جائز؟ کسی قادری صاحب کو سجدہ کرنا جائز؟ طواف بیت اللہ کا اللہ کی عبادت ہے. لال شہباز کلندر کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. ذبح اللہ کے لیے قربانی کرنا عبادت ہے. پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈے رتا لال، یہ بابے کی عبادت ہو سکتی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے. اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. محترم جناب، ہم نے انٹرنیٹ پر آپ کا بیان سنا تھا. لال شہباز کلندر کا ملنگ دھمال ڈال رہے تھے، وہ بول رہے تھے سب دھمال ڈالو، جو دھمال نہیں ڈالے گا وہ جہنمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو ان کے پیروں فقیروں نے یہی سکھایا ہے کہ تم دھمال ڈالو، جو دھمال نہیں ڈالے گا نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے. تو سب سے پہلے وہ پیر صاحب خود جہنمی ہیں، وہ بابا نوری بوری. ان کے قول کے مطابق، کیونکہ اس بیچارے بڈھے سے بھی دھمال نہیں ڈالی جا رہی تھی، اس کو لوگ 2 ہاتھ نیچے دے کے کہتے بابا سانو تو کہنا آپ آرام نال بیٹھا، تو بھی نچ. وہ اس کو نچا رہے تھے، وہ خود. پھر سوال کرتا ہوں کہ یہ کفر کا کلمہ ہے، یہ ظلم کا تیر ہے. نعوذ باللہ مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ دھمال ڈالی؟ ہر عقل مند کہے گا کہ نہیں. صحابہ کرام نے ڈالی، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، ائمہ دین نے. تو نعوذ باللہ یہ سارے کہاں گئے؟ ان کے قول کے مطابق، ان کے فتوے کے مطابق جو دھمال نہیں ڈالے گا، یہ دربار سازی، یہ دھمالیں، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ سب بربادی اور بے حیائی. اصل میں یہ زنا کے دروازے کھولے ہوئے ہیں درباروں پر. آغا خانیت کی ایک ویڈیو مجھے پچھلے ہفتے ایک مسلمان بہن امریکہ سے، جو پہلے آغا خانیت پر تھی، مسلمان ہو گئی اللہ کی رحمت سے، اس نے ایک ویڈیو بھیجی. وہ نعت علی کی ایک پروگرام ہے جس میں نعت علی مظہر العجائب، حضرت علی کو پکارا جا رہا اور یہ پڑھی جا رہی. میں کیا کہوں کہ شاید فلموں کے اندر وہ بے حیائی نہ ہو کہ اس نعت علی پر نوجوان لڑکیاں اپنی زلفیں کھول کے ہاف بازو پہنے ہوئے اور وہ آ کر ایسا ڈانس کر رہی ہے اس فلموں میں. تو اسلام کے نام پہ اتنا کچھ مل جائے تو کیڑا پیچھے رہے گا؟
اللہ کے نبی تو ڈھول کی آواز سن کے انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے، اور یہاں پوری ناچ گانا ڈانس دھمال مردوں عورتوں کا مخلوط اجتماع مل رہا ہے، تو پیچھے کوئی ہے؟ اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی ایسا ہے اس مجمع کے اندر جس کو آج تک توحید کا علم نہ تھا، آج وہ علماء کی تقریریں سن کے، ہمارے مشائخ اور دکاترہ کا پروگرام سن کے اس کے دل میں ایمان کی روشن شمع ہوئی ہو اور وہ عہد کرتا ہو کہ آج کے بعد میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا؟ کون سا بھائی ہے جو ہاتھ کھڑا کرے کہ آج کے بعد میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، جو پہلے اس عقیدے پر تھا، جو پہلے وہ کام کرتا ہو، درباروں پہ جاتا ہو، عرسوں میں شامل ہوتا ہو، دھمالے ڈالتا ہو، قوالیاں گاتا ہو؟ کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں یہاں پر۔ اللہ آپ کا کھڑا ہونا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سینوں کو منور کرے۔ تشریف لائیں، بیٹھ کیوں گے، آپ بھی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر آ جائیے۔ شہزاد۔ کہاں سے؟ رامپور سے، انڈیا۔ انڈیا رامپور سے۔ پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ پہلے جاتے تھے قبروں پہ، درباروں پہ جاتے تھے، میلوں میں شرکت کرتے تھے، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ اب تو سب ختم ہو گیا۔ سمجھ آ گیا؟ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی عاصم۔ عاصم۔ کہاں سے؟ انڈیا۔ انڈیا کہاں سے؟ ممبئی۔ ممبئی سے۔ تو پہلے کیا عقائد تھے آپ کے؟ پہلے سے درباروں پہ جاتے تھے، پہلے میلوں میں شرکت کرتے تھے، اور کیا اپنی زبان سے بتائیں تاکہ سننے والوں کو یہی تھے، یہی شرکی عقائد تھے؟ شرکی عقائد ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اور آج اللہ سے عہد ہے آئندہ شرک نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ دو بھائی اور کھڑے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ اسپیکر پہ آنے میں گھبرا رہے، اسپیکر پہ آنے میں گھبرا رہے ہیں۔ میں تھوڑی نال پڑھائی رکھاں گا، آجو ماشاءاللہ۔ آپ کا یہاں آنا ہو سکتا ہے جو مسئلہ سمجھ گیا، بارش کے قطرے کا انتظار کر رہا ہے، تو آپ کا یہاں کھڑا ہونا کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد۔ کہاں سے؟ پاکستان، چشتیاں۔ چشتیاں سے ماشاءاللہ، باولپور چشتیاں ماشاءاللہ۔ جی پہلے کیا عقائد تھے آپ کے؟ میں آپ کے اصل میں بات پوری سمجھ نہیں سکا ہوں، پہلے بھی میں ایک دو دفعہ گیا ہوں، میرا خیال میرے پیر تھے، بس چھوڑ دیا، جب آپ کی بات صحیح سمجھوں بیٹھ گیا ادھر۔ اچھا اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، بارک اللہ فیک۔ یہ بھائی کا سوال ہے کیا امام کے پیچھے بغیر سورۃ فاتحہ گزارا ہو سکتا ہے، نماز ٹھیک ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لازمی ہے، آپ امام ہوں، آپ مقتدی ہوں، آپ اکیلے ہوں، نفل ہو، فرض ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحہ، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو فاتحہ رکن ہے، نماز کا شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ جی جی اگر امام کے پیچھے پہنچتا ہے لیکن امام صاحب رکوع میں جانے والے کنڈیشن مکمل نہیں، اگر انسان ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ امام رکوع میں جانے لگا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے وہ رکوع میں چلا جائے، اور پھر بعد میں اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا کہ رکوع میں ملنے والے کی نماز رکعت ہوگی یا نہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اپنی رکعت کو پھر دوبارہ پکڑائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔